جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى في موضع آخر: إنما يد الله فوق أيديهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا إن أرادوا على خلعه فلا تخلعه لهم. رواه الترمذي. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 3 جمعوں سے 3 نشستوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے کمالات اور ان کے اخلاق کا بیان چل رہا تھا. آج کی اس نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ ہوگا. آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی مظلومانہ شہادت ہے جس کی تاریخ میں میرے علم میں اس جیسی کوئی مظلومانہ شہادت نہیں ملتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 11 سالہ دور خلافت، 6 سال بالکل امن اور سکون کے ساتھ گزرا، اور ان سالوں میں میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ بے شمار فتوحات حاصل ہوئی. کابل سے مراکش تک کا علاقہ فتح ہوا اور بے شمار فتوحات آپ کے دور خلافت میں حاصل ہوئی اور مال غنیمت کی فراوانی ہو گئی. مال مسلمانوں کو وافر مقدار میں حاصل ہوا اور یہی مال کی فراوانی فتنہ و فساد کا سبب بن گئی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے: لا اخاف علیکم الفقر، میں تمہارے اوپر تمہارے فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں کرتا ہوں، بل اخاف علیکم الدنیا، بلکہ میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ تمہارے اوپر دنیا کی فراوانی ہو جائے، مال و دولت کی کثرت ہو جائے، اور تم مال و دولت کی کثرت میں لگ کر اور مال و دولت کی کثرت تمہیں فتنہ میں اور اندیشے میں مبتلا نہ کر دے. اسی وجہ سے مال کو فقہا نے کہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے اولاد جو ہے یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں. اور مال کو شریعت نے فتنہ بھی کہا ہے، لیکن اگر اس کو جائز طریقے سے خرچ کیا جائے تو پھر فتنہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور دوسری وجوہات بھی تھی جو اس فتنے و فساد کا سبب بنی. پہلی وجہ یہ تھی کہ
جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جن کو کبار صحابہ کہا جاتا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے دھیرے دھیرے کر کے، اور جو عمر دراز تھے وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے، ان کی جگہ جو دوسرے لوگ لے رہے تھے، جن کے دلوں میں اسلام جو ہے راسخ نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن سبا نے اپنا ہدف بنا رکھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اس کا پروپیگنڈا بہت کام آیا، اور اس نے مصر، شام اور بہت سارے علاقوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا حق غصب کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اس لیے اس نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ عثمان اپنے رشتہ داروں کو ہی منصب سونپتے ہیں، عثمان اپنے رشتہ داروں کی زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں، یعنی ان کی زیادہ رعایت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر، خود کو مسلمان ظاہر کر کے دوسرے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دی۔ اس نے کہا کہ عثمان اپنا من چاہی امیر منتخب کرتے ہیں، اور جس کو نہیں چاہتے ہیں اس کو معزول کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا پروپیگنڈا تھا کہ اس میں عام اور سادہ لوگ مسلمان بھی پھنس کر رہ گئے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ مسلمان ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے وہ سب صحیح ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک یہودی تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا ذہین اور چالاک آدمی تھا کہ اگر اس کو کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو پہلے وہ زمین کو ناپ لیتا تھا، اس کے بعد قدم رکھتا تھا۔ الغرض عبداللہ ابن سبا کے بہکاوے میں آ کر کچھ باغیوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ زمانہ جو ہے حج کا تھا، بہت سارے صحابہ جو ہے حج پر جا چکے تھے، مدینہ منورہ میں چند صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے، باقی بہت سارے صحابہ جو ہے حج کرنے چلے گئے تھے، اور باغیوں کو موقع مل گیا کہ کہیں حج کا زمانہ اگر ختم ہو گیا اور لوگ حج سے مدینہ کی طرف رخ کرنے لگے تو پھر ہمارا مقصد اور ہمارا پلان کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے حج ختم ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب مدینہ منورہ کا انہوں نے محاصرہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا جا کر دیکھو کہ ان لوگوں کی کیا شکایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ تم لوگوں کی کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عثمان اپنی خلافت کا جو لباس انہوں نے پہن رکھا ہے، اپنی خلافت کا لباس اتار دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں اس خلافت کے لباس کو نہیں اتار سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا، کہ اللہ تم کو خلافت کی قمیص پہنائے گا، وَأَرَادُوكَ عَلَىٰ أَن يَخْلَعَهُ، اور لوگ تم کو اس سے اتارنا چاہیں گے لیکن تم اس کو اپنے جسم سے مت اتارنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی میرے لیے ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں خلافت کا لباس اتار دوں تو میں مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمہاری اور کوئی شکایت ہو تو مجھ سے بیان کرو، میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ باغیوں نے بہت ساری شرطیں رکھی اور اس شرط کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کر دیا۔
لیکن چونکہ باغیوں کا مقصد جو ہے اصلاح نہیں تھی، وہ تو چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خلافت سے ہٹا کر یا ان کو شہید کر دیا جائے۔ اگر اصلاح مقصود ہوتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تمام شرطوں کو پورا کر دیا تھا، اور شرطوں کو پورا کرنے کے بعد مسلمانوں کے اندر اعلان کر دیا کہ میں نے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ کام کیے ہیں، اور لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اب 5 سال سے 6 سال سے جو فتنہ و فساد اس امت کے اندر پھیل رہا تھا شاید اب بند ہو جائے۔ لیکن چونکہ باغیوں کو اصلاح مقصود نہیں تھی، انہوں نے جمعہ کے دن پلان کے مطابق جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، اتنے میں جب آپ خطبہ دینے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا شروع کی تو ایک باغی کھڑا ہو گیا درمیان سے اور کہا کہ عثمان تم جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ کہا نہیں، تم اپنے لوگوں کی زیادہ موافقت کرتے ہو اور تمہارے خلاف جو باتیں مشہور ہیں کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چپ کرایا، لیکن چونکہ سازش پہلے سے تیار تھی 2-4 باغی اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ممبر سے نیچے اتر جائیں، ہم آپ کی تقریر، ہم آپ کا بیان نہیں سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کا خطبہ نہیں سننا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ماننے والے تھے انہوں نے اٹھ کر ان لوگوں کو بیٹھانے کی کوشش کی، لیکن پہلے سے ہی چونکہ پلان بنا ہوا تھا، بہت سارے باغی جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اس عصا مبارک کو بھی توڑ دیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں پکڑ کر جس کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور جس عصا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ عصا تھا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دست مبارک میں وہ عصا آیا۔ اس عصا کو بھی ان باغیوں نے توڑ دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ بالکل زخمی ہو گئے، اور اسی زخمی حالت میں ان کو ان کے مکان تک لے جایا گیا۔ لیکن باغیوں نے اس طریقے سے پلان بنایا ہوا تھا کہ صحابہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ اتنے بڑی تعداد میں یہ باغی مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ بالکل حج کے لباس میں تھے، مسلمانوں کی وثاقتہ میں تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ واقعتاً یہ مسلمان ہیں، لیکن چونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے، اگرچہ بظاہر کلمہ گو تھے، زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن حقیقت میں اسلام کے دشمن تھے۔ حضرت علی کی قیادت میں ایک صحابہ کرام کی تعداد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ باقی 700 یا 800 کی تعداد میں ہیں اور آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد ہے فوج کی، آپ حکم کریں کہ ان باغیوں کو مدینے سے نکال دیں، اگر آپ حکم کریں کہ ان باغیوں میں سے کوئی بھی ایک بچ کر نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں مدینۃ الرسول میں کسی بھی شخص کا خون بہانا پسند نہیں کرتا ہوں، یعنی مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، اور جہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہوں، میں اس شہر میں، اس جگہ میں کسی بھی مسلمان کا یا کسی بھی شخص کا خون بہانا یا اس زمین پر کسی بھی شخص کا خون گرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے مکہ چلے جائیں، اور جب آپ مکہ چلے جائیں گے تو وہ لوگ وہاں مکہ نہیں پہنچ سکتے، اگر پہنچ بھی گئے تو وہ خانہ کعبہ کا، حرم کعبہ کا احترام کریں گے وہ لوگ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہجرت کر کے تو مدینہ آئے ہیں مکہ سے، اب پھر میں مکہ چلا جاؤں؟ میں جوار رسول کو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اس دار الہجرت کو نہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ اگر میں مکہ چلا بھی گیا تو یہ باغی حرم محترم کا بھی احترام نہیں کریں گے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق وہ شخص نہیں بننا چاہتا ہوں جو مکہ پر چڑھائی کرے یا مکہ میں خون ریزی کرے۔ تو کہا پھر آپ کے لیے شکل یہ ہے کہ آپ یہاں سے شام چلے جائیں،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے وہاں، اور آپ وہاں بالکل محفوظ رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس تجویز کو بھی قبول نہیں کروں گا، میں نے کہہ دیا کہ دارالہجرت مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کوئی بھی تجویز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کی، اور لوگوں کو یہ بتا دیا اور لوگوں کو جمع کر کے یہ بتایا کہ دیکھیے کوئی بھی شخص 800 کی تعداد میں باغی ہیں، اگر آپ چاہتے تو ان سارے باغیوں میں سے کوئی بھی شخص مدینہ منورہ سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اور کسی کا بھی سر اس کے جسم پر باقی نہیں رہتا، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں کیا۔ آپ نے یہ کہا کہ میرا سب سے بڑا ہمدرد اور میرا سب سے بڑا غمخوار وہ ہے، اور میرا سب سے بڑا وفادار وہ ہے جو میرے لیے نہ اپنے خون کو بہائے اور نہ اس مدینہ منورہ کے اندر کسی کے خون کو بہنے دے۔ یہ میرا سب سے بڑا ہمدرد ہوگا وہ۔ بتائیے، مطلب اپنے دفاع کے لیے بھی تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اتنی نرمی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت کے اندر، جبھی تو باغی اتنے جری ہو گئے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، کسی کو ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ دشمن، بڑے بڑے دشمن کے قدم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً نیک انسان تھے، اور ان کی طبیعت کے اندر نرمی تھی۔ اسی نرمی کا فائدہ اٹھا کر باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا تھا۔ جب باغیوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا، اور جب آپ کے گھر کا بالکل یقین ہو گیا کہ باغیوں نے ہمارے گھر کا بالکل قصر خلافت جو تھی، جہاں آپ کا خلافت کا گھر تھا جو جس میں آپ رہتے تھے، اس قصر خلافت کو جب باغیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تو صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو حکم دیا کہ جاؤ عثمان کے گھر کا پہرا دو۔ بتائیے، عثمان غنی سے حضرت علی کو لوگوں کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا کہ اتنی بغض، اتنی نفرت اور اتنی عداوت ہے، لیکن حضرت علی حضرت عثمان کے پہرے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیج رہے ہیں۔ بتائیے، یہ محبت کی علامت ہے یا دشمنی کی علامت ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور کر رکھا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے اندر دشمنی تھی۔ اگر دشمنی ہوتی تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو پہرے کے لیے حضرت علی کیوں بھیجتے؟ اور یہ حکم دیا کہ جب تک باغی وہاں موجود ہیں تم ان کے گھر کا پہرا دو، اور خبردار کسی بھی دشمن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھسنے کی جرات نہ ہو، اور تم ان کا مکمل دفاع کرو جب تک تمہارے جسم میں جان باقی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گھر کا پہرا دیا، اور مکمل یعنی بھرپور طاقت کے ساتھ، اور دشمن کو بالکل پسپا کیا، لیکن باغیوں نے دوسری طرف سے دیوار پھلانگ کر گھر میں گھس گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت کا وقت بالکل قریب آیا، انہوں نے خواب دیکھا۔ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی اور دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان تم دیر کیوں کر رہے ہو؟ تم دیر کیوں کر رہے ہو؟ آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا ہے تم کو۔ جب یہ خواب دیکھا، انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، اب لگتا ہے میری شہادت کا وقت بالکل قریب ہے۔ اب مجھ کو باقی لوگ بالکل یقینی، اب یہ بات یقینی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی ہے مجھے، اور یہ بشارت یہ بتا رہی ہے کہ اب میری شہادت کا وقت بالکل قریب ہے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ اپنے چھت پر گئے اور چھت پر لوگوں کو کہا جو بھی میرے دشمن ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں، اور جو مدینہ والے ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں، اور انہوں نے
2 خطبے دیے وہاں. اس خطبے کے اندر باغیوں سے اپنے دشمنوں سے یہ کہا. دیکھیے باغیوں نے ایسا محاصرہ کر رکھا تھا کہ ایک تو مسجد نبوی میں نماز پر پابندی لگا دی کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، یعنی مسجد نبوی میں داخلہ بند کر دیا. دوسرے آپ پر یہ پابندی لگا دی کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی کھانا پینا لے کر بھی نہیں جا سکتا. بالکل آپ کو نظر بند کر دیا گیا، کمرے میں گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا پورے گھر کا، اور اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی شخص پانی اور نہ کوئی دانہ کھانا کچھ بھی نہیں لے جا سکتا ان کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی کہ میرے اوپر باغیوں نے پانی کو بند کر دیا ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، تم میرے لیے پانی کا انتظام کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنا تو فوراً ایک مشکیزہ پانی کا بھر کر لے کر گئے. لیکن چونکہ باغی وہاں موجود تھے اس لیے وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں، اور باغیوں نے اس مشکیزے کو تیر مار کر چھوڑ دیا. اس کو پانی سارا کا سارا بہہ گیا، اور بہت کوشش کی کہ آپ کو اندر داخل ہونے دیا جائے، لیکن باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. اس کے بعد آپ نے اپنا امامہ جو تھا، پگڑی جو تھی، اس کو اتارا اور اتار کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پھینک دیا، تاکہ عثمان کو پتہ چلے کہ میں پانی لانے میں نے بے انتہا کوشش کی ہے. حضرت عثمان کا جیسے ہی پیغام مجھ تک پہنچا، میں نے پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن باغیوں نے مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. بیٹھ جاؤ، 1:20 جماعت ہوگی. تو 2 خطبے دیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا سب لوگ جمع ہو جائے. دیکھو کہا یہ جو مسجد نبوی جس کا دروازہ تم نے میرے اوپر بند کر دیا، بتاؤ کہ جب یہ مسجد تنگ ہو گئی تھی کہ اس کو وسیع کس نے کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے، کون ہے جو اس کو وسیع کر دے اور اس کی زمین کو خرید کر وقف کر دے؟ بتاؤ کہ اس مسجد کے لیے جگہ کس نے خرید کر دی تھی؟ لوگوں نے کہا انتا، آپ تھے. کہا پھر اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو؟ کہا بتاؤ جب مدینہ منورہ کے اندر پانی کی تنگی تھی اور مدینہ منورہ کے اندر صرف میٹھے کنویں کا صرف ایک ہی کنواں تھا، میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، بتاؤ اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے کس نے وقف کیا ہے؟ لوگوں نے کہا انتا. کہا پھر اسی بیر روما کا پانی میرے اوپر بند کر رہے ہو؟ دوستو آپ سنتے ہیں نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان کربلا کے اندر 3 دن پانی بند رہا، 10 دن پانی بند رہا. روایت کے اندر یعنی اس کی نقد و جرح نہیں کرنا مجھے، 3 دن بند رہا یا 10 دن بند رہا، لیکن صحیح ترین روایت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل 40 دن تک پانی بند رہا. اگر حضرت حسین نواسہ رسول ہیں تو حضرت عثمان داماد رسول ہیں. حضرت حسین کے لیے اتنی ساری مجلسیں اور حضرت عثمان جو داماد رسول ہیں جن پر 40 دن تک پانی بند رہا، ان کی مظلومیت کا کوئی تذکرہ نہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ بتائیے 40 دن تک پانی بند رہا اور باغیوں نے اگر کوئی شخص لے کر جانے والا بھی تھا تو اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب پانی کی شدت یعنی پیاس کی شدت بڑھ جاتی تھی تو میں کلام اللہ قرآن شریف کھول کر پڑھتا تھا اور کلام اللہ کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے میری پیاس جو ہے بجھ جاتی تھی. قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی پیاس کو انہوں نے بجھایا ہے. کہا بیر روما تم اس کا پانی میرے اوپر بند کر رہے ہو. کہا غزوہ تبوک کے موقع پر جسے غزوۃ العسرہ کہتے ہیں یعنی تنگی کا لشکر، تنگی کی جنگ، جو بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں مسلمان تھے اور ادھر جو ہے روم جو ہے بہت بڑی تعداد میں آ رہا تھا. کہا اس کے لیے، اس جنگ کے لیے لشکر کی ایک بڑی تعداد کس نے اکٹھا کی تھی؟ کہا آپ نے. کہا پھر
اور میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک پہاڑ کے اوپر، اور وہ پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک صدیق اور ایک نبی اور ایک شہید موجود ہے۔ اور اس شہید جس کو اللہ کے رسول نے کہا وہ میں موجود تھا وہاں۔ کہا یہ ساری کی ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، لیکن ہم آپ سے بالکل اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس خلافت کی قمیص کو اتار نہیں دیتے۔ اگر آپ اس خلافت کی قمیص کو اتار دیں تو ہم آپ کا محاصرہ ختم کر دیں گے، ورنہ آپ شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم آپ کی شہادت چاہتے ہیں، ہم آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوستو، حابیل اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن حابیل نے جب قابیل نے اس کو قتل کرنا چاہا تو اپنے دفاع کے لیے قابیل سے کچھ نہیں کہا۔ اگر حابیل کے بعد کسی نے اپنا دفاع نہیں کیا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کرنا چاہا تو حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم حسد میں آ کر، اناد میں آ کر، بغض میں آ کر اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، لئن بسطت الی یدک لیقتلک، اگر تم میرے اوپر، یعنی اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا، اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا میرے اوپر قتل کرنے کے لیے، تو میں تیرے خلاف کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی میں تجھ کو نہیں قتل کروں گا، تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا تو قتل کر دے۔ اگر اس سنت کو کسی نے زندہ کیا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اپنی دفاع کے لیے کوئی بھی تلوار نہیں اٹھائی، اور باقی جو لوگ دفاع کرنے والے ہیں ان کو بھی منع کر دیا کہ میرا سب سے بڑا حمایتی وہی شخص ہے جو میرے خلاف اپنی تلوار کو استعمال نہ کرے، یعنی اگر وہ خون بہائے گا تو میرا دوست نہیں ہوگا، میرا حمایتی نہیں ہوگا وہ۔ یہ ساری باتیں باغیوں کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، لیکن باغی کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو میں نے کہا نا کہ دیوار پلانگ کر جو ہے اندر ایک باغی داخل ہو گیا۔ روایت کے اندر اس کا نام آتا ہے کنانہ بن بشر۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن میں مشغول تھے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، پیچھے سے آ کر اس نے ایک لوہے کی لاٹ تھی، اس سریا جس کو کہہ لیجیے آپ، یا لوہے کی لاٹ، اس سے ان کے سر پر پیچھے سے بہت زور سے مار دیا، اور جس سے آپ پہلو کے بر زمین پر گر گئے۔ اتنے اچانک حملہ ہوا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھے، اتنے میں دوسرا شخص آیا جس کا نام ہے تاریخ کے اندر سودان بن حمران۔ اس نے آ کر اتنی سخت ضرب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگائی کہ آپ کے سر مبارک سے جو ہے خون کا فوارہ چھوٹ گیا، اور اس خون کا جو ہے چھینٹا قرآن کریم کی صفحات پر گر گیا۔ وہ مصحف جس کو لے کر آپ تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کے صفحے پر آپ کے خون کا چھینٹا گر گیا، اور قرآن کریم کی جس آیت پر آپ کا خون کا چھینٹا گرا تھا وہ جانتے ہیں آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا ترجمہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تمہارے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر آپ اس کا محاورہ ترجمہ کریں نا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ان سے نمٹ لے گا، یعنی جنہوں نے آپ کو شہید کیا، آپ کی شہادت میں جن کا ہاتھ رہا ہے، جنہوں نے آپ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا ہے، اللہ ان سب سے نمٹ لے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ ان سب سے ایسا نمٹا ہے کہ تاریخ میں ایک مثال بن گئے ہوئے، اور تاریخ نے اور دنیا نے ان لوگوں کے انجام کو دیکھ لیا جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور پیش تھے وہ لوگ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسا، جنہوں نے نیزہ لگایا تھا، جنہوں نے تلوار ماری تھی، یا جنہوں نے لوہے کی چھڑی سے حملہ کیا تھا، ان سارے کا سارا انجام تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اور یہی نہیں، جب آپ کی بیوی نائلہ آپ کو بچانے کے لیے آئی تو ان باغی میں سے ایک شخص نے حضرت نائلہ کے اوپر بھی حملہ کر دیا، اور ان کی 3 یا 4 انگلیاں شہید ہو گئی۔
اور اس وقت ان کی بیوی نائلہ نے اس بدبخت کو ایسی بددعا دی، کہا کہ اللہ تمہارے ہاتھ کو سکھا دے، تمہارے ہاتھ کو شل کر دے، اور تم اندھے بہرے لنگڑے ہو جاؤ، اور اللہ تمہاری کبھی بھی مغفرت نہ کرے۔ تم بظاہر مسلمان ہو نا، کلمہ گو ہو، زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، لیکن میری بددعا ہے تمہارے لیے، اللہ تمہاری کبھی مغفرت نہ کرے۔ محمد ابن سیرین وہ خواب کے تعبیر کے بہت ماہر ہیں، وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا ہاتھ بالکل سوکھا ہوا ہے، بالکل لکڑی کی طرح سوکھ گیا، اس کے اندر جان نہیں، حرکت نہیں ہو رہی ہے، اور اندھا بھی ہے اور لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، مطلب ہاتھ کٹا ہوا تھا کہیں سے اس کا، اور پیر بھی کٹے ہوئے تھے، اور ایک ہاتھ بالکل سوکھ کے کاٹ بالکل لکڑی بن گیا تھا وہ، اور یہ دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں، میرا یہ گمان ہے کہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا۔ محمد ابن سیرین نے کہا کہ عجیب دعا مانگ رہا ہے شخص، دعا مانگ رہا کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اور خود کہہ رہا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا۔ محمد ابن سیرین نے کہا کہ تم کیسی دعا کر رہے ہو اور تم کون شخص ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ ظالم اور بدبخت شخص ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور میری تلوار سے ان کی انگلیاں شہید ہوئی تھی، اور نائلہ نے مجھے اس وقت 3 بددعائیں دی تھی، اور ان 3 میں سے 2 بالکل پوری ہو گئی ہے جس کو تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے، دیکھ لیے میرا ہاتھ بالکل سوکھ کر لکڑی بن گیا ہے۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، یا بستن کأنہا اذن، وہ ہاتھ ایسا تھا جیسے لکڑی کا سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی نا، ویسے پتلی سی ہو گئی۔ اور نائلہ نے کہا تھا کہ اللہ تجھ کو اندھا کر دے، میری دونوں آنکھیں چلی گئی ہیں، اور نائلہ نے بددعا کی تھی کہ اللہ تیری مغفرت نہ کرے، میں اسی لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں، اور میں جان رہا ہوں کہ نائلہ کی یہ بددعا بھی قبول ہو کر رہے گی، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اور میں گمان کر رہا ہوں کہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے تاریخ میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں رہا، اللہ نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ کسی کو جنون ہو گیا، کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، اور کوئی پاگل ہو گیا، اور کسی کو گدھے کی کھال میں رکھ کر اس کو جلا دیا گیا۔ جو ان کے مخالفین تھے نا، اللہ نے ایسے قاتلین عثمان سے ایسا انتقام لیا کہ تاریخ میں وہ مثال بن کر رہ گئے۔ تو دوستو، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ شہادت کے بعد جب ان کے جنازے کا وقت آیا تو باغیوں نے اس میں بھی مخالفت کی کہ بالکل ان کو نہیں رکھنے دیا جائے گا، ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا، اور 3 دن تک یا 2 دن تک روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی لاش مبارک جو ہے بغیر کفن کے پڑی تھی، کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باغی لوگ اتنے کثیر، حالانکہ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حج کو جا چکی تھی، اور جو لوگ موجود تھے باغی ان کو گھیر رکھا تھا ان لوگوں نے، اور کسی کو بھی آگے آنے نہیں دے رہے تھے۔ 2 دن تک آپ کی لاش مبارک جو ہے بے گور و کفن، بغیر کفن کے جو ہے پڑی تھی ایسے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا تو ہمت کر کے آگے بڑھی اور باغیوں سے کہا کہ اگر اتنا بڑا ظلم تم کر رہے ہو داماد رسول پر، اگر تم نے ان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تو میں زوجہ رسول بے حجابانہ ہو کر تمہارے سامنے آؤں گی اور ان کی تجہیز و تکفین کروں گی۔ جب باغیوں نے ان کا نعرے تکبیر نعرے جہاں سنا تو بالکل ان کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اب کیا ہوگا۔ بالآخر انہوں نے ان کو دفن کرنے کی اجازت دے دی اور یہ کہا کہ ان کو جنت البقیع میں سب سے کنارے جو زمین ہے اس زمین کے اندر ان کو دفن کیا جائے۔ آپ نے بہت سارے جنازے دیکھے ہوں گے،
ایسے جنازے بھی دیکھے ہوں گے جن پر پھولوں کی سیج ہوتی ہے، جن پر گلاب کے پھول ہوتے ہیں، جن کے جنازوں پر کافور ملا جاتا ہے، جن جنازوں کے اوپر خوشبو ملی جاتی ہے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ایسا ہے جو رات کی تاریکی میں نکل رہا ہے اور اس پر پھولوں کی کوئی پتی نہیں ہے، گلاب کے پھول نہیں ہے، بلکہ باغیوں کے برسائے ہوئے پتھر ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر گر رہے ہیں. بتائیے کیسی مظلومانہ شہادت ہے. بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 یا 18 صحابہ کرام نے آپ کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا. آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. 17 یا 18 صحابہ کرام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو، یہ اسلام دشمن سازشوں کا نتیجہ تھا. اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ ہر وقت اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسلام دشمن طاقتوں سے ہم ان کو پہچانیں کہ اسلام دشمن طاقتیں آخر اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیوں کرتی ہیں، آخر اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کیوں ہو رہی ہیں، اور ہمارا عمل کیا ہے، ہم اس میں اپنا ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر زیادہ نہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.